اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا طریقہ بتایا ہے اور ناکامی سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس نے پیدا ہوا ہے اس نے ایک دن مرنا ہے۔ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ مرنے کے ساتھ ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کامیاب ہو گئے یا ناکام ہو گئے۔ کامیاب ہو گئے تو ہمیشہ کی جنتیں ہیں، ہمیشہ کی بادشاہی ہے، ہمیشہ کے اچھے کھانے ہیں، اچھے لباس ہیں، اچھے جیون ساتھی ہیں، اور سب کچھ اتنا زبردست ہوگا جو آج بڑے بڑے بادشاہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ یقین کیجیے، یہ کیا بلڈنگیں ہیں، یہ برج خلیفہ کیا چیز ہے، اس سے اونچے اونچے محل ہوں گے مومنوں کے، 60 میل اونچے، اندازہ لگائیے مومنوں کے محل اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایسے ایسے وہاں یعنی اس کا مٹیریل ہے، ایسے ایسے وہ اینٹیں ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسے ایسے محل ہوں گے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہوں گی، ایک بلاک سونے کا لگا ہوا ہوگا، ایک چاندی کا لگا ہوا ہوگا، اندازہ لگائیے۔ اور اس کے اندر برتن ایسے ایسے ہوں گے، کہیں سونے کے برتن ہیں، کہیں چاندی کے برتن ہیں، اور کھانے ایسے ایسے لذیذ ہوں گے، 70 کھانے آپ کے میز کے اوپر ہوں گے، اور بادشاہوں کی طرح آپ کی خدمت گزار سامنے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے آپ کے اشاروں کے اوپر۔ جو منہ سے کہو گے وہ حاضر کر دیا جائے گا، اور جو دل کے اندر خیال پیدا ہوگا، یعنی دل کے اندر خیال پیدا ہو یہ مشروب ہوتا جی سامنے لے کے آیا جائے گا۔ دل کے اندر خیال پیدا ہو یہ والا پھل ہو، اسی طرح سامنے آ جائے گا۔ بنا ہوا گوشت دل کرے، روسٹ مرغے، تیتر بٹیر، دل کے اندر جیسا خیال ہے سامنے آ جائیں گے۔ اور مشروبات اور طرح طرح کے کھانے جب چاہو کھاؤ، درختوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اور ہمیشہ کی صحت ہوگی، کوئی بیماری کبھی قریب نہیں آئے گی۔ وہاں یہ اسپتال سسٹم نہیں ہوگا، تاکہ یہ جو لیٹرین سسٹم ہے یہ بھی وہاں ختم کر دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیے کیسی شاہانہ زندگی ہوگی، دوستیاں ہوں گی، آپ کے رشتہ دار ہوں گے وہاں، جو ایمان کے اس راستے پہ آپ کے ساتھ چلے ہیں وہ سارے وہاں ہوں گے۔ آپ کے اباء و اجداد میں بھی جو مومن ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے آئندہ نسلوں میں سے بھی جو ایماندار ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہوگی، توحید کے اندر شرک ہوگا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو پکارتے ہوں گے، کسی کو داتا کہنا، کسی کو دستگیر کہنا، کسی کو مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا، پھر مدد کے لیے ان کو پکارنا، کیونکہ مشکل مصیبت تو کسی ٹائم آتی ہے، کوئی وقت تھوڑا ہی بتاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پردیس کے اندر آپ ہے، کئی دفعہ رات کو 12 بجے طبیعت خراب ہو گئی، کئی دفعہ 2 دفعہ طبیعت خراب ہو گئی، دوست بھائی اٹھتے ہیں، اٹھو جی اسپتال لے کے چلتے ہیں۔ بتاؤ اس وقت اگر آپ کسی پیر صاحب کو پکارے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، تو بتاؤ کس طرح تمہاری مدد کریں گے وہ؟ ہاں، اللہ کو مدد کے لیے پکارو گے تو اللہ وسائل پیدا کرتا ہے۔ اللہ کسی دوسرے بھائی کے دل میں یہ بات ڈال دے گا، اگر اس کے دل میں یہ بات اللہ نہ ڈالے تو بتاؤ وہ آپ کو اٹھا کے اسپتال بھی نہیں لے کے جائے گا، وہ کہے چھوڑو دو مرنے دو۔ اس کے دل میں اگر اس طرح آ گیا تو کیا کرو گے؟ لیکن اس کے دل میں یہ بات جو ڈالی جاتی ہے کہ تمہارا بھائی ہے، اٹھو اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ لے کے چلو، یہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح مدد کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس طرح بھی مدد کر سکتا ہے کہ کوئی اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کی وہ بیماری ایک دم، دل کی دھڑکن جو تیز ہو گئی تھی ایک دم ٹھیک ہو جائے، خون ذرا تیز ہو آہستہ ہو جائے، سر کا درد تھا ختم ہو جائے۔ اللہ تو اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ کو پکارنا یہ بالکل حق ہے، لہو دعوت الحق، اس کو آپ پکاریں گے مدد کے لیے تو یہ بالکل ایمان ہے۔ لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور کے واسطے، پھر اگر آپ کو اللہ شفا دے اور کہو کہ وہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے مجھے اللہ نے ٹھیک کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ٹھیک کیا ہے، علی رضا کی وجہ سے مجھے ٹھیک کیا ہے، بتاؤ اس کا مطلب تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے، تمہارا رب نہیں ہے؟ اس نے اپنی وجہ سے تمہیں ٹھیک کیا ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ علی رضی اللہ عنہ کو بھی شفا دیتا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تھے شفا اللہ تعالیٰ دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن میں نقل ہوا کہ میرا رب وہ ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی، ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح دعا مانگی، اللہ سے دعا مانگتے رہے، جوانی میں بھی اللہ سے دعا مانگتے رہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام کا بھی اسی طریقے سے آتا ہے، پوری زندگی دعا مانگتے رہے، اور پھر بوڑھے جب ہو گئے تب بھی ایک دفعہ کہتے ہیں یا اللہ میں تجھے پکار کے کبھی نہ مراد نہیں رہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اولاد کا موسم کوئی نہیں ہے، اور بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، بانس ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں تجھے پکارتا ہوں، تو ہر بات کے اوپر قادر ہے، مجھے اولاد دے اس بڑھاپے کے اندر بھی۔ مالک نے خوشخبری سنائی کہ تمہیں میں ایسا بیٹا دوں گا کہ اس سے پہلے کبھی کسی کا ایسا نام یا جیسا بیٹا تمہیں دوں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے۔ یونس علیہ السلام دیکھیے مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے،
دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں ڈرتا کہ میرا پیغمبر ہے، کیوں؟ سزا کتنی بڑی سزا دیکھا جائے تو، مچھلی کے پیٹ کے اندر، سمندر کے اندر، غور کرو ذرا، معمولی سزا نہیں ہے۔ جیلوں میں ذرا کسی کو بند کوٹڑی کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، بندہ کہتا مجھے بند کر دیا، تو وہ اندھیرے میں، اندھیرے کے اندر، پھر مچھلی کا پیٹ، بتائیے، وہاں سے پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے پیارے مالک تیرا علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پتہ چلا لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میرے سے ایک قصور ہو گیا ہے، وقت سے پہلے میں نے علاقہ چھوڑ دیا ہے اور یہ میری پکڑ آ گئی ہے، میرے مالک تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، ہر پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کو پکارا مدد کے لیے۔ یہ تعلیم ہے، مسلمان اللہ کو پکارتا ہے، کسی اور کو نہیں پکارتا ہے۔ اللہ کو پکارو گے تو مسلمان ہو، کسی اور کو پکارو گے تو غیر مسلم ہو پھر آپ، چاہے نبی کو پکارنا، فرشتے کو پکارنا، قبر کو پکارنا، مورتی کو پکارنا، جس کو بھی پکارو گے اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ شرک کرتا ہے، میرے ساتھ شریک میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے، تو مالک فرماتا ہے یہ معاف نہیں کروں گا، بس بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مالک فرماتا ہے چور کو ایک دن معافی ہو جائے گی، ڈاکو قاتل ایک دن معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک کرنے والے کی کبھی معافی نہیں ہوگی۔ اور شرک کرنے والے پر کوئی نمازیں نہیں ہے، کوئی روزے ان کے لیے نہیں، یاد رکھیے، ابھی رمضان کا مہینہ اگلے ہفتے آ رہا ہے انشاءاللہ، یہ صرف مومنوں کے اوپر ہے، جو مخلص مومن ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری تربیت کے لیے، تمہاری معافی کے لیے، تمہیں درجات دینے کے لیے میں نے یہ طریقہ نکالا ہے۔ اس طرح تم ایک ایک لمحہ گزارو گے میری یاد کے اندر، میں تمہیں ایسا نوازوں گا، تمہیں جو ہے خوش کر دوں گا، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ایسے ایسے انعامات اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے رکھے ہوئے۔ لیکن عقیدے کے اندر اگر خرابی ہے، اللہ کے بندو، تعویذ گنڈا اگر کرتے ہو اور لات منات حبل کو پکارتے ہو، اس کے بعد یا علی مدد، یا رسول مدد، پھر یہ جمہوریت کا جو سسٹم آج سسٹم، یہ عوام کی حکومت ہے، یہ تمہارے باپ کی حکومت ہے۔ حکومت اس کی ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، جس نے ستاروں کو بنایا ہے، جو سمندروں کا خالق ہے، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، وہ ہے طاقت کا سرچشمہ، وہ ساتھ ہے جس کے اس کو کوئی نیچے نہیں کر سکتی، وہ اللہ تمہیں غالب کرے، تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ اور ورنہ اگر عوام کے اوپر تمہارا بھروسہ ہے، عوام کے ہاتھوں سے پکڑ کے اگلے لے جاتے ہیں، پکڑ کے جا کے سولی کے اوپر، پھانسی کے اوپر لٹکا دیتے ہیں، کوئی تمہاری عوام تمہارے اوپر ایک آنسو نہیں بہاتی ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، یہ ایمان ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے، یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان لاؤ، پھر عمل صالح ہے، پھر صلاۃ ہے 5 وقت کی، پھر تبلیغیں ہیں، پھر والدین کی خدمت ہے، پھر دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے خیال رکھنا ہے، انسانوں کے ساتھ بھلائی ہے، غریبوں کی مدد ہے، جتنا بھی عمرہ موقع ملے عمرہ کرو، حج کا موقع ہے پیسے اللہ دے حج بھی کرو، تبلیغیں کرو، جہاد کرو، جو کچھ کرو، پہلے یہ بات مانو۔ اور اگر یہ بات ہی نہیں ماننی ہے تو پھر کرتے رہو اپنی طرف سے، روزے بھی رکھتے رہو، چاہے نمازیں بھی پڑھتے رہو، اللہ کہتا ہے مجھے کوئی تمہاری ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد وتواصوا بالحق، اس حق بات کی پھر تبلیغ کرنی ہے، یہ ہے تبلیغ۔ اس میں چاہے اکیلے جاؤ، کبھی 2 جاؤ، کبھی 3 جاؤ، کبھی اس علاقے میں جاؤ، کبھی ادھر جاؤ، جتنی اللہ توفیق دے۔ اور اگر بالفعل تم نہیں بھی جا سکے ہو تب بھی تم مومن ہو، کم درجے ہوں گے لیکن ہو تو مومن۔ گھر والوں کو تبلیغ کرو، اپنے آپ کو تبلیغ کرو، اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، چند دنوں کی یہ زندگی ہے، اگر یہ ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دی تو اس کے بعد پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت آپ کو نصیب ہوگی، اللہ کے پیارے بنیں گے، یہ ہے اللہ کے پیارا بننے کا طریقہ۔ ہم کہتے ہیں فلاں بڑا اللہ کا پیارا ہے، بھائی جو پیارا ہے وہ اس راستے کے اندر آیا تب پیارا ہوا ہے، اور اگر اس راستے کے اندر نہیں آیا ہے تو وہ کبھی پیارا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، یاد رکھنا، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دشمن کہتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ بات ہم آپ کو بتانے آئے ہیں، آپ کو کوئی نوٹ نہیں مانگنے ہیں، کوئی چندہ نہیں مانگنے ہیں آپ سے، کوئی نہیں کہ او جناب ادھر چلتے، یہ معاملہ نہیں ہے، یہ ووٹ اور نوٹ کا سوال نہیں ہے آپ سے، یہ سوال ہے اس بات کا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، یہاں سے ان کو فون کرو، جہاں ویسے فون کرتے ہو کرو۔ مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے، وہ ابا جی وہ جو آپ مزار پر جاتے ہیں بکرا چڑھانے کے لیے، نہیں چڑھانا ہے، اور پتہ چل گیا یہ شرک ہے۔ آپ جو دیو محلے میں وہ جو یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، پہلے ہم اپنوں کو بتاؤ، اللہ کے بندو سمجھاؤ ان کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہاں منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں، یاد رکھنا، بتانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی ہے، بچے نہیں مانتے، یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ رشتے ناطے ختم کر دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ان کا خیال رکھیں، ان کو سمجھاتے رہیں،
یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں۔ نوح علیہ السلام پوری زندگی اپنی بیوی کو بھی سمجھاتے رہے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو سمجھاتے رہے، دونوں عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگ میں جانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کس طرح ابو جی اپنے والد صاحب کہتے ابا جی یہ نہ کرے، ابا جی یہ نہ کرے، ابا جی یہ نہ کرے، اس طرح کتنے پیار اور محبت سے ادب و احترام کے ساتھ سمجھاتے رہے کہ کیوں ان کو پوچھتے پکارتے ہو جو تمہاری پکارے نہیں سنتے ہیں۔ یہ پہلی بات اللہ کے مدد ابراہیم علیہ السلام نے کہی۔ یہی بات آج ہم نے اپنے ابا جان کو کہنی ہے، اپنے ماموں کو کہنی ہے، اپنے چچا کو کہنی ہے کہ ماموں جان، چچا جان، کیوں ان قبر والوں کو پکارتے ہیں جو تمہاری پکار نہیں سنتے ہیں؟ پہلی بات یہ سنتے ہی نہیں ہے، تمہاری اوپر تو بعد میں پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ تم کہتے ہو ہاں اللہ شفان عند اللہ، یہ ہماری اللہ، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں۔ یہی شرک ہوتا ہے۔ اور کس چیز کا نام شرک ہے؟ کوئی ایسا نہیں جس کی ٹالی نہ جائے، کوئی ایسا نہیں جس کی سنی نہ جائے، لیکن کوئی پکارنے والا تو ہو، کوئی اس کو پکار، وہ تو کیا ایسا مالک کا یقین کرو آپ حیران ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں پکارتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے غضبناک ہوتا ہے۔ اندازہ لگے جو صرف نہیں پکارتا ہے، غور کرو، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو غور کرو جو کسی اور سے پکارتا ہے وہ تو اگلے درجے کی گمراہی ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ بھی غصے ہوتا ہے کہ تو صرف اگر مجھے نہ پکارتا تو یہی میری ناراضگی تھی، تو کسی اور کو پکارنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ کے بندو یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ بہت ہی سادہ باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر، اس میں کوئی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے میں نے پڑھا لکھا نہیں ہوں، کوئی پڑھے لکھے ہونے کا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یقین کیجئے پڑھے لکھے ہونے کا اس میں کوئی بات نہیں۔ ایمان عقیدے کو سمجھنے کے لیے پڑھے لکھے ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے اتنی عقل چاہیے، اتنی عقل چاہیے۔ دیکھو باہر آپ گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، بارش آ جائے اندر آ جاتے، بتائیے کتنا عقل چاہیے اس کے لیے۔ ہوائیں اللہ چلاتا ہے، بارشیں اللہ برساتا ہے، روزی کا انتظام اللہ کرتا ہے۔ دیکھو یہ جو روٹی پکتی ہے کس نے یہ گندم اگائی تھی، کس نے یہ سارے معاملات کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، تو پھر داتا کون ہوا؟ داتا کا مطلب ہے جو روزی دے، جو روزی کا انتظام کرتا ہے آپ کے لیے۔ ہم سوئے ہوتے ہیں، کہاں سے کنٹینر چلتے ہیں، اس میں پھل آ رہے ہوتے ہیں، سبزیاں آ رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنا دیا۔ کہاں آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، یہ برازیل کے مالٹے ہیں جی، یہ ترکی کے ہیں جی انڈے، یہ فلاں سے کہاں سے مرغی نے کہاں انڈا دیا اور کہاں سے چلتا چلتا آپ کے کچن تک آیا ہے۔ بتاؤ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تمہارا مالک ہے جو کر رہا ہے، یقین کیجیے اس نے یہ نظام چلایا ہوا ہے، ہر چیز کو آپ کی خدمت میں لگا دیا۔ کپڑے باہر جا کے ڈالتے ہیں، دھوتے ہیں، سورج آپ کی کپڑوں کو سکھاتا ہے، بتائیے کون کر رہا ہے؟ سورج کس نے بنایا ہے؟ پیر صاحب نے بنایا ہے یا مولوی صاحب نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، یقین کیجئے۔ چاند کی وجہ سے، چاند کی روشنی کی وجہ سے یہ پھل پکتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے پھلوں کو دیکھو، ان کے پکنوں کے اوپر غور کرو، کون پکا رہا ہے میرے بھائیوں۔ دیکھو بکریوں کو، ان کے پیٹوں کے اندر بچے کون بنا رہا ہے، بیڑوں کے پیٹوں کے اندر بچے کون بنا رہا ہے، گائے کے اندر، بھینس کے اندر بچے کون بنا رہا ہے، اور پھر بچہ باہر آتا ہے دودھ ساتھ ہی آ جاتا ہے اندر۔ اس ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہے۔ اور بتائیے وہ گھاس کھاتی ہے، بھوسا کھاتی ہے گائے، تو اس کے اندر جاتا ہے، پانی جاتا ہے تو کہیں سے دودھ نکل رہا ہے، کہیں سے پیشاب نکل رہا ہے، اندازہ لگائے، کہیں سے گوبر نکل رہا ہے۔ کون کر رہا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ یہ پیر صاحب کر رہے ہیں یا پیرانے پیر کر رہے ہیں؟ وہ یہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، غوث اللہ ہے۔ اس کو پکارو، پکار کے تو دیکھو نا، وہ فقیر کو بادشاہ بنانے کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے۔ مالک فرماتا ہے میں جس کو چاہوں حکومت دوں، میں جس کی چاہوں حکومت چھین لوں۔ مالک ایسی قدرت، وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف پاکستانیوں کی حکومت چھین لوں، وہ عام بات کی، چاہے امریکہ کا کوئی صدر ہے، چاہے چائنا کا ہے، روس کا ہے، فرانس کا ہے۔ مالک فرماتا ہے میں جس کو چاہوں حکومت چھین لوں، ایک لمحے کے اندر وہ حکومت چھیننے کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور چلو چھیننا کیا، وہ تمہیں موت دے دے، بتاؤ تمہاری کدھر گئی حکومت، تمہاری ختم ہو گئی۔ وہ تمہیں بیمار کر دے، وہ تمہیں پاگل کر دے، تمہارا کام اگر دماغ کام کرنا چھوڑ دے، تمہاری حالت کیا ہو جائے میرے پیارے بھائیو۔ غور کرو کس طرح اللہ کا کنٹرول ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اس لیے اس کی بات ماننی ہے، اس کے سامنے دیکھیے کہ نظر نہیں آپ کو آئے گا، یہاں آئے دیکھو چھوٹا سا ملک ہے، نقشے کے اوپر نظر بھی نہیں آتا یہ بحرین۔ بتاؤ کبھی آپ کو کنگ نظر آیا ہے؟ اس کا حکم چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے؟ یہ سسٹم بتا رہا ہے کہ یہ کنگ ہے، تبھی تو یہ سسٹم چل رہا ہے۔ تو ایک کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ ایک اللہ چلا رہا ہے، اور اکیلا چلا رہا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے ان باتوں کے اوپر۔ جو باتیں ہمارے اندر ایسی آئیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوں تو اس کو ہم چھوڑ دیں، یہ فائدہ ہے ہمارا۔
تو یہ بات جو صورت چھوٹی سی آپ کے سامنے پڑی یہی ہے کہ پہلی بات ایمان خالص کرو، پھر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ عمل کی دنیا ہے. آگے جزا اور سزا کی دنیا ہے. مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے، یقین کیجیے. نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ تبلیغ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد یا سزا ہے یا جزا ہے، یہ ہے. اور اس کے بعد مالک فرماتا ہے یہ تین چیزیں آ جائیں، اس کے بعد چوتھی چیز اور آخری بات یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا نہیں، جیسے عمران خان کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے، وہ تو دنیا کی خاطر کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے، اور ہم تو دین کی خاطر کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے. اللہ کی بات پیش کرنی ہے. اللہ کی وجہ سے تمہیں لاٹھیاں پڑے، اللہ کی وجہ سے آنسو گیس کے اندر سے گزرنا پڑے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہوگا. یہ جہاد ہے. باقی تم اقتدار کی خاطر لڑو، تم اس کے بعد جب اقتدار آ جاتا ہے تم نظر بھی کو نہیں آتے ہو، غریب تمہارے تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. ایسا تمہارا سسٹم ہے. اللہ کے بندو، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں. لہذا کھولو اپنے دماغ کو، سوچو، غور کرو. ان کی آپس میں کی لڑائی ہے، جس طرح دو بھینسوں کی لڑائی میں فصل برباد ہوتی ہے. یہ آپس میں ان کی تقریریں سنو. ایک تقریر پوری زندگی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، دوسرا کہتا فلاں ایسا ہے، فلاں ہے. اور تم کیا عوام پس رہی ہے، اور یہ عوام قصوروار ہے، مجرم ہے، اس لیے پس رہے. ایسے اللہ کسی کو ویسے نہیں سزا دیتا، وہ انصاف کرنے والا مالک ہے. یہ عوام ہے جو شرک کرتی ہے، شرک کرنے والوں کو پسند کرتی ہے. یہ عوام ہے زیادہ. ان کو کل انعام کہا گیا ہے، جانوروں کی طرح بالکل سر نیچے کر کے. کوئی ان کو ہوش نہیں. کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، عرس کر رہا ہے، میلے کر رہا ہے، دھمالے ڈال رہا ہے، ڈول ڈال، کوئی ان کو ہوش نہیں دین کیا ہے، ایمان کیا ہے. اسی وجہ سے جیسے عوام ہوتی ہے اسی طرح کے لیڈر ان کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں. بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے فرعون کو مسلط کیا تھا ان کو عذاب دینے کے لیے. بنی اسرائیل، غور کرو، بنی اسرائیل کیا مطلب ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کے بچوں. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یعنی میرے یعقوب کے بچوں، بنی اسرائیل سید زادو، تم اللہ کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ تمہیں تو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس انسان کو کبھی یقین کیجیے، انبیاء اب کوئی نہیں آئے گا، کسی نے نہیں بتانا میرے پیارے بھائیوں، کوئی اور کتاب. یہی اس کتاب کا مضمون ہے. الحمدللہ سے لے کر والناس تک اگر یہی بات آپ کو نہ ملے، کہنا بھائی نے جھوٹ بولا تھا. اور اگر یہی بات ہو تو میرے بھائیوں مان لینے میں عقل مندی ہے. پھر گھبرانا نہیں ہے، پھر تبلیغ کرنی ہے، اسی کو پھیلانا ہے. باقی سب کچھ اللہ نے کرنا ہے، یقین کریں. آپ ڈٹ جائیں اس بات کے اوپر، کسی کی نہ سنیں. اللہ کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.